الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ کا بڑا فضل ہے کہ ایک عشرہ مکمل ہونے کے بعد درس کا آج ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو رہے ہیں اور 11واں سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کا ہم پڑھیں گے۔ ان 10 دنوں میں ہم نے تقریباً 63 احادیث پڑھی ہیں، 6.5 حدیثیں روزانہ کی اوسط سے، اور آج ہم 64ویں حدیث شریف سے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ مجھے اس بات کی امید ہے کہ یہ جو 63 احادیث آپ نے پڑھی ہیں ان کے نوٹس آپ کے پاس ہوں گے، اس کا ترجمہ آپ کو معلوم ہوگا انشاءاللہ، اور اس میں جو کچھ کہا گیا تھا اس پر آپ نے کسی نہ کسی درجے میں عمل کرنے کی کوشش کی ہوگی، اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے، آپ کے فرامین سے ایک تعلق پیدا ہوا ہوگا۔ الحمدللہ روز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس ذوق و شوق کا مظاہرہ ہو رہا ہے پوری دنیا میں، اور جتنے اہتمام سے سنا جا رہا ہے، جتنا ایک تقدس کے ساتھ، عظمت کے ساتھ لوگ اس کے لیے بیٹھ رہے ہیں اور اپنے کاموں کو چھوڑ کر، وہ انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ کی بہت رحمتوں کی امید ہے۔ ہمارے گھروں میں پورا 1 گھنٹہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کی تعلیم کا ماحول بن جاتا ہے۔ ہمارا گھر تھوڑی دیر کے لیے درسگاہ بن جاتا ہے، ہمارا گھر کچھ دیر کے لیے ایک ایسا کلاس روم بن جاتا ہے جس میں سارے افراد خانہ اپنے اپنے کام چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے اور بڑا اللہ جل شانہ کا فضل ہے۔ اور کچھ باتیں میں بعض اوقات شروع میں کہتا ہوں کہ میں آخر میں کہوں گا، لیکن جب وقت گھڑی مجھے جب مزید مہلت نہیں دیتی تو وہ باتیں رہ جاتی ہیں، بعض اوقات میرے ذہن سے بھی نکل جاتی ہیں۔ کل میں نے اشارہ آپ کو دیا تھا کہ انشاءاللہ رمضان المبارک میں 1 رمضان سے، جو زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ 25 اپریل کی تاریخ ہوگی، اس سے انشاءاللہ اطفال البرہان، اطفال جمع ہے طفل کی، اور طفل کہتے ہیں بچے کو، اطفال البرہان کا مطلب ہوا البرہان کے بچے۔ تو انشاءاللہ اطفال البرہان پروگرام کے تحت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سلسلہ جو پورا رمضان انشاءاللہ امید ہے کہ چلے گا، وہ شروع کیا جائے گا، جس میں میں بھی انشاءاللہ پڑھاؤں گا اور ہمارے کچھ سینئر فیلوز اور البرہان کے پڑھائیں گے، اور وہ اس کا عنوان ہے کہ اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک سکھانے کی چیز ہے اپنی اولادوں کو، اور اپنے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات اتارنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے افضل ترین انسان تھے، سید الانبیاء تھے، امام الانبیاء تھے، اور دنیا میں جتنی بھی خوبیاں اور صفات ہو سکتی ہیں، جتنی بھی اچھی صفات ہو سکتی ہیں، آپ اس کے سب سے اونچے درجے پر تھے۔ روئے زمین پر آپ سے زیادہ سچا کوئی نہیں تھا، آپ سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں تھا، آپ سے زیادہ بہادر کوئی نہیں تھا، آپ سے زیادہ سخی کوئی نہیں تھا، آپ سے زیادہ متوکل کوئی نہیں تھا، آپ سے زیادہ صبر والا کوئی نہیں تھا، آپ سے زیادہ شکر کرنے والا کوئی نہیں تھا، آپ سے زیادہ عبادت گزار کوئی نہیں تھا۔ یہ چیزیں ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانی ہیں، یہ ان کو بتانی ہے۔ العیاذ باللہ کل اگر ان کے سامنے کوئی ایسی چیز آتی ہے، جیسا کہ الہادی تحریکوں میں اور مستشرقین کے ہاں انسان کو اس کے ایمان سے محروم کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ جس چیز پر کوشش کی جاتی ہے، اور وہ بظاہر ایک بڑی انٹلیکچول ایفرٹ، ایک بڑی علمی کوشش محسوس ہوتی ہے،
وہ یہ کہ العیاذ باللہ، نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کو دلوں سے نکالنے کے لیے آپ کی ذات مبارکہ کو نشانہ بنایا جاتا اور اس پر بے سر و پا تنقید کے تیر چلائے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ان چیزوں سے بہت بلند و بالا ہے، لیکن ہمیں اپنی اگلی نسلوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ ہمیں اپنی اگلی نسلوں میں جو عقیدت آج ہمیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، آپ کو عطا فرمائی ہے، یہ آپ کے والدین کا فیضان ہے، یا آپ کے والدین اور آپ کے ماحول نے، آپ کے اساتذہ نے آپ کے دلوں میں یہ بٹھائی ہے۔ اس کی وجہ سے آپ آج اتنے ذوق و شوق کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سننے کے لیے دنیا بھر میں بیٹھتے ہیں۔ تو یہی چیز ہم نے اگلی نسل کو منتقل کرنی ہے، ہمارا فرض ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات مجھے امید ہے کہ کل تک آ جائیں گی، تو جیسے ہی آ جائیں آپ میں سے میں چاہتا ہوں کہ ہر شخص، ہر خاتون، ہر مرد کم سے کم 10 بچوں کی رجسٹریشن کرائیں، کم سے کم 10 بچوں کو یہ دعوت دیں، اپنے گھر کے بچوں کی بھی اور دیگر اپنے محلے میں، اپنے آس اڑوس پڑوس، کم سے کم 10 کا عدد اپنا رکھیے کہ 10 بچوں کو اس درسگاہ میں بٹھاؤں گی۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے وہ جو کل ہم نے حدیث پڑھی کہ ہو سکتا ہے کہ جس کو پہنچایا جا رہا ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا اور زیادہ عمل کرنے والا ثابت ہو بنسبت سننے والوں کی، تو یہ بھی انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ آج کے سبق کی طرف جاتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، روایت نمبر 82 ہے، کتاب العلم ہی چل رہا ہے۔ عن حمزہ بن عبد اللہ بن عمر ان ابن عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بین انا نائم اتیت بقدح لبن فشربت حتى انی لأرى الری یخرج فی اظفاری ثم اعطیت فضلی عمر بن الخطاب قالوا فما اولته یا رسول اللہ قال العلم۔ راوی کہتے ہیں کہ، اور وہ ہیں سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر جن کا نام تھا، جو صاحبزادے تھے، کہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ نے فرمایا کہ بینما انا نائم، کہ بینا انا نائم، ایک دوسری نسخے کے اندر بینما بھی ہے، انا نائم اتیت بقدح لبن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، یعنی مجھے خواب آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب آیا کہ مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا جاتا ہے خواب میں، فشربت، تو میں نے اسے پیا، اور کتنا پیا، حتی انی لأرى، میں نے اتنا پیا کہ میں نے یہ دیکھا، الری یخرج فی اظفاری، کہ میں نے دیکھا کہ اس دودھ کے پینے کی جو سیرابی تھی وہ گویا میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ یعنی کہ میں نے اس قدر دودھ پیا کہ میرے پور پور پر اس کی تازگی اور اس کی سیرابی کے اثرات مرتب ہو گئے، اثرات نظر آنے لگے، اور کہا کہ یعنی ظاہر بات ہے کہ پھر میں سیر ہو گیا لیکن دودھ بچ گیا، ثم، پھر میں نے کیا کیا، یعنی جب جو دودھ میرے سامنے رہ گیا، اعطیت فضلی عمر بن الخطاب، پھر جو میرا دودھ بچ گیا وہ میں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کر دیا، ان کو دے دیا۔ یہ آپ نے اپنا خواب سنایا۔ صحابہ نے ایک سوال کیا اس کے اوپر، قالو سے مراد جو صحابہ اس مجلس کے اندر تشریف فرما تھے، فما اولتہ یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی، کیا تعبیر لی آپ نے اس خواب کی، یعنی یہ تو خواب تھا، اس کی تعبیر کیا ہے، آپ نے کیا تعبیر اس کی لی اس سے؟ قال، آپ نے فرمایا العلم، اس کی تعبیر علم ہے، یعنی کہ جب دودھ جو خواب میں نظر آیا آپ کو، آپ نے فرمایا کہ یہ علم تھا، جو میں نے تو اتنا پیا کہ میرے رگ و ریشے پر اس کی سیرابی کے اثرات آ گئے، میں نے اپنے ناخنوں سے اس کی سیرابی ٹپکتی ہوئی یا اس پہ سیراب ہوتے ہوئے اپنے ناخنوں کو محسوس کیا،
اتنا تو اللہ نے مجھے عطا فرما دیا، اور پھر جو میرا بچ گیا وہ میں نے عمر ابن خطاب کو دے دیا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ خواب میں چیز نظر آنا اور پھر اس کی تعبیر کا کیا ہونا، یہ ایک بہت بڑا علم ہے، اور خواب میں جو ظاہراً ہوتا ہے وہ ضروری نہیں کہ مراد ہو تعبیر میں۔ بعض اوقات خواب میں بری چیز نظر آئے گی دیکھنے میں، جیسے سانپ ہے، ایسی کوئی چیز، تعبیر اس کی اچھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات اچھی چیز نظر آتی ہے، اس کی تعبیر صحیح نہیں ہوتی، تو اس میں چند چیزوں کی احتیاط ہے، وہ ضرور کیا کریں۔ ایک تو ایک اپنا خواب ہر کسی سے ذکر نہ کیا کریں، جن کو تعبیر آتی ہے ان سے پوچھا کریں، اور تعبیر خود ایک مستقل فن ہے، ہر ایک کو نہیں آتی، جیسا مجھے نہیں آتی، مجھے بالکل خوابوں کی تعبیر بتانے میں بہت مشکل پیش آتی ہے۔ مجھے جب کوئی بہت ہی ایسا کوئی بہت ہی اہم خواب کوئی مجھے ذکر کرے تو میں پھر کسی اور سے پوچھتا ہوں جن کی یہ لائن ہے، جن کو اس کے بارے میں پتا ہو، زیادہ پتا ہوتا ہے۔ تو اچھا، یہ جو دودھ کا خواب میں آنا ہے، تو یہ محدثین فرماتے ہیں کہ دودھ کا دیکھنا سنت، فطرت، علم اور قرآن، یہ مراد ہوتا ہے اس سے۔ دودھ کا دیکھنا زندگی پر بھی دلالت کرتا ہے، کیونکہ بچہ جب بچپن میں دار و مدار انسان کا دودھ پر ہوتا ہے۔ دودھ کا دیکھنا ثواب بھی اس سے مراد ہوتا ہے، کیونکہ جنت کے اندر دیکھیں نا، دودھ کی نہر بھی ہوگی، تو دودھ کی نہر دکھائے گی جنت کے اندر۔ دودھ کا دیکھنا یا ملنا خواب میں حلال مال کے ملنے کا اشارہ بھی ہوتا ہے، حلال مال ملنے کی، اس لیے کہ دودھ خود ایک پاکیزگی اور نظافت اور سفیدی اور ایک لطافت کی ایک عجیب و غریب چیز ہے۔ دودھ کتنی بڑی نعمت ہے، تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بندے کو حلال مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے وافر دیا جائے گا۔ علم بھی مراد ہو سکتا ہے، حلال مال بھی ہو سکتا ہے، ثواب بھی ہو سکتا ہے، حیات بھی ہو سکتا ہے، قرآن بھی ہو سکتا ہے، فطرت بھی ہو سکتا ہے، سنت بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سارے مطلب جس کو دودھ جو دیکھ لے اپنے خواب میں پیتا ہوا، خود پیتا ہوا، کوئی اس کو پیش کر رہا ہے، کسی کو یہ پیش کر رہا ہے، یا دودھ سے بنی ہوئی مصنوعات، دہی وغیرہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اچھا، ایک چھوٹے سے شبے کا جواب دے دوں کہ یہاں پر یہ مراد، یہ خیال آئے گا کہ اس سے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سارے صحابہ پر ثابت ہوئی، تو ابوبکر صدیق پر بھی کیا ثابت ہو گئی؟ تو نہیں، ابوبکر صدیق پر ثابت نہیں ہوئی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو آپ کی جو فضیلت ثابت ہو رہی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر فضائل کی وجہ سے خود بخود اس سے اوپر ہیں، باقی صحابہ پر یقیناً ثابت ہو رہی ہے ابوبکر صدیق کے بعد۔ اور دوسری بات، ایک چیز یہ یاد رکھیے گا کہ اگر جزئی فضیلت، کسی ایک چیز میں فضیلت کسی کی ثابت ہو بھی جائے تو وہ کلی فضیلت اس سے ثابت نہیں ہوتی۔ کلی فضیلت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے اوپر ہے، ان کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نمبر ہے۔ اور اس میں مسلمانوں کے ہاں، اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ بات طے ہے کہ جو صحابہ کی جو ترتیب ہے فضیلت کی، وہ اسی طرح ہے جس طرح کے خلافت کی ترتیب ہے، یعنی انبیاء کے بعد سب سے افضل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر فاروق ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر علی مرتضیٰ شیر خدا ہے۔ تو یہ ایک پہلی روایت تھی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا علم عطا فرمایا، علم کی ان کو جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو علم ملا۔ اچھا جی، دوسری روایت بخاری شریف کی روایت حدیث نمبر 90 ہے۔ عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ لا اکاد ادرک الصلاة مما يطول بنا فلان فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ فقال أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة۔ ابو مسعود الانصاری کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے جماعت کی نماز ملنی اس لیے مشکل ہو گئی ہے کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ نماز پڑھاتے ہیں اور بہت لمبی پڑھاتے ہیں۔
ان کی لمبی نمازوں کی وجہ سے ہمارے لیے نماز میں شرکت کرنا دشوار ہو گیا۔ تو ان کی اس شکایت پر راوی کہتے ہیں کہ فما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظۃ اشد غضبا من یومئذ، کہتے ہیں کہ میں نے فی فما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظۃ اشد غضبا من یومئذ، کہتے ہیں میں نے آپ کو کسی واعظ میں اس دن سے زیادہ غصے کی حالت میں نہیں دیکھا۔ یعنی جب یہ آپ کو شکایت لگائی گئی کہ فلاں صاحب کی لمبی نمازیں پڑھانے کی وجہ سے ہمارے لیے جماعت میں شرکت دشوار ہو گئی ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور رکوع اور سجدہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کہ بعض اوقات جب رکوع بہت طویل ہو جائے تو کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، قیام طویل ہو جائے تو سجدہ انسان کے گھٹنے وٹنے جام ہو جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے آپ پر اتنا غصہ آیا کہ ہم نے آپ کو وعظ کے دوران، گفتگو کے دوران اتنا غصہ ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ پہلے بھی منع فرما چکے تھے کہ نمازوں کو لمبا مت کیا کرو، تو اس کے باوجود شکایت آئی تھی، اس وجہ سے آپ سخت ناراض ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا، پھر بھی آپ نے ان کا نام نہیں لیا، حالانکہ ان کا نام محدثین نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ وہ جو ہے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن آپ کو معلوم بھی تھا، لیکن آپ نے فرمایا، بعض نے لکھا ہے کہ یہ جو جن صاحب نے حدیث روایت کی انہوں نے بھی نام حذف کیا، انہوں نے کہا مما یطول بنا فلان فلان کہہ دیا، حالانکہ اس وقت جو صاحب آئے تھے اس بات کا امکان ہے کہ انہوں نے نام لیا ہوگا کہ فلاں نماز پڑھا رہا ہے، راوی نے پھر نام نہیں لیا، کہا کہ ایک نہ، تو آپ نے فرمایا کہ ایھا الناس، او لوگو، یہ آپ کا طریقہ تعلیم تھا، یہ نہیں کہا کہ او فلانے، جن متعین صاحب کی شکایت آئی تھی ان کا نام نہیں لیا، کہ او لوگو ایھا الناس، او لوگو، انکم منفرون، تم لوگوں میں تنفر پھیلا رہے ہو، یہ لمبی نمازیں، بہت لمبی نمازیں پڑھا کر لوگوں کے لیے نماز مشکل کر رہے ہو، جماعت کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں ان سے اس کی وجہ سے۔ پھر فرمایا، حکم دے دیا علی الاطلاق، فمن صلی بالناس، جو شخص نماز پڑھائے، لوگوں کو جو شخص نماز پڑھائے، فلیخفف، وہ ہلکی نماز پڑھائے، مختصر نماز پڑھائے۔ کیوں؟ فإن فیہم المریض، اس لیے کہ ان لوگوں میں مریض بھی ہوتے ہیں، والضعیف، کمزور بھی ہوتے ہیں، وذا الحاجہ، اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، جن کو جلدی ہوتی ہے، کہیں جانا ہوتا ہے، کہیں پہنچنا ہوتا ہے، انہوں نے دفتر سے لوگ چھٹی لے کر آئے ہوتے ہیں، نماز کا خاص وقت ان کو ملا ہوتا ہے، انہوں نے واپس جانا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس وجہ سے ان کا خیال رکھو، فإن فیہم المریض والضعیف وذا الحاجہ۔ کتنا سہولت والا دین ہے، کتنا متوازن ہے، کتنا اعتدال ہے، کتنی رعایت ہے، کتنا خیال ہے اس میں کہ کہیں کسی شخص کو تکلیف نہ پہنچے عبادت کی وجہ سے۔ ائمہ کو یہ کہا گیا۔ سچی بات یہ ہے کہ امامت کا منصب بڑا مشکل کام ہے، امامت، اور ایک امام کے پیچھے اگر 100 لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، تو 100 کے 100 یہ چاہتے ہیں کہ امام میری مرضی سے نماز پڑھائے۔ کچھ لوگ آ جائیں گے کہ جی ہم نے تو ابھی سلام نہیں پھیرا، آپ نے پہلے سلام پھیر دیا۔ کچھ کہیں گے کہ جی ابھی تو میں 3 دفعہ سبحان ربی العظیم نہیں کہتا کہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی کہے گا کہ جی میں تو 11 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہوں، ابھی میں نے 5 دفعہ کہا ہوتا ہے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، وہ امام بیچارہ ذرا لمبا کر دیتا ہے، لمبا کرتا ہے تو ایک اور آ جاتے ہیں، او جی آپ اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں، ہمارا تو برا اشر ہو جاتا ہے۔ وہ بیچارہ پھر مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تشہد کے اندر وہ بیٹھتا ہے، تشہد کبھی وہ بیچارہ ختم کر کے آئے گا تو کوئی، آپ اتنی جلدی تشہد ختم کرتے ہیں، ہماری تو باقی پڑھنا رہ جاتا ہے، وہ ذرا دیر لگاتا ہے، تو کچھ لوگ آتے ہیں، او جی ہمارا تشہد ختم ہو کر ہم آپ کا انتظار کرتے رہتے ہیں، آپ تو سلام ہی نہیں پھیرتے۔ امام بیچارے کی زندگی اس طرح گزرتی ہے، اور وہ جو ہے اس کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اس وجہ سے اصل میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ امام میری مرضی سے نماز، حالانکہ امام کو سنت کے مطابق نماز پڑھانی چاہیے اور کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ سنت میں نمازوں کے لیے قرات کی مسنون قرات ہے، جیسا کہ فجر اور ظہر کے اندر طوال مفصل، اوساط مفصل عصر اور عشاء میں، اور مغرب کی نماز میں قصار، یہ صورتوں کے سیٹ ہیں
اور ان جیسے سورۃ الحجرات سے لے کے سورۃ البروج تک یہ ہے طوال مفصل، فجر میں اور ظہر میں ادھر سے پڑھنا چاہیے مسنون ہے، اور بروج سے لے کر سورہ بینہ تک یہ ہیں اوساط، اور یہ پڑھنا چاہیے عشاء میں اور کیا کہتے ہیں اس کو عصر میں، اور مغرب میں قصار، اور وہ ہے سورہ زلزال سے لے کر سورہ بینہ کے بعد سے لے کر سورۃ الناس تک۔ تو یہ مسنون قرات اگر یہ پڑھیں تو اس میں کوئی طوالت نہیں ہے، یہ منع اس میں نہیں آتی۔ تو بہرحال سنت کے مطابق نماز پڑھانی چاہیے، اور اطمینان سے پڑھانی چاہیے، تعدیل ارکان پورا ہونا چاہیے، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، لیکن بہت زیادہ طویل نہیں ہونی چاہیے، اتنی زیادہ لمبی نہ ہو کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں مریضوں کو، ضعیفوں کو، اور جس کو ذرا جلدی ہے، جس کو کسی کام میں جانا ہے، اس کے لیے اس میں کوئی چیز مشکل نہ بنے۔ تیسری حدیث شریف ہے، اور وہ حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا سمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا۔ اچھا جی، یہ ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا تکلم بکلمت، جب آپ کوئی گفتگو فرماتے تھے تو اعادہا ثلاثا، تو 3 مرتبہ دہراتے، حتی تفہم عنہ، تاکہ آپ کی بات اچھی طرح سمجھ لی جائے۔ یعنی آپ کوئی ضروری بات جب ارشاد فرماتے تھے، جو آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگوں کو ذہن نشین ہو جائے، لوگوں کے دل میں بیٹھ جائے، لوگ اس کو یاد کر لیں، تو آپ اس کو 3 دفعہ دہرایا کرتے تھے۔ ایک تو یہ بات آپ کے طرز گفتگو کے بارے میں فرمائی، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ آپ جب کسی قوم کے پاس تشریف لاتے تھے اور پھر سلام کرتے تو 3 مرتبہ سلام کرتے۔ 3 مرتبہ سلام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پر آپ جب جاتے تو وہ اجازت لینے کے لیے 1 دفعہ سلام، اگر اجازت مل گئی آنے کی تو ٹھیک، ورنہ دوسری دفعہ سلام مل گئی تو ٹھیک، تیسری دفعہ سلام، ورنہ پھر آپ واپس تشریف لے آتے تھے۔ یعنی کسی کے گھر جاتے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی گھر کی گھنٹی زیادہ سے زیادہ آپ 3 دفعہ بجانی چاہیے، 1 دفعہ۔ اور اگر اسی طرح وہ واقعہ ہے، سعد بن عبادہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان پر آئے تو عجیب حدیث ہے، تو کہا کہ آپ نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو کہا کوئی جواب نہیں ملا۔ آپ نے پھر کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر جواب نہیں ملا۔ اس زمانے میں گھروں کے باہر گھنٹیاں تو نہیں ہوتی تھی نا، تو دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کیا جاتا تھا۔ پھر کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ کو جواب نہیں ملا۔ تو آپ واپس جانے لگے تو سعد بن عبادہ گھر سے نکلے اور دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ، میں نے ہر دفعہ آپ کا سلام سن لیا تھا، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ آپ کی مبارک زبان سے اس گھر پر بار بار سلامتی ہو، اس لیے میں نکلا نہیں پہلے سلام کے اوپر۔ اب یہ صحابہ کی محبتوں کے انداز ہیں۔ کہا کہ میں ہر دفعہ سنتا رہا اور جواب دیتا رہا آہستہ آہستہ۔ آپ نے کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام کہتا رہا، لیکن میں زور سے اس لیے میں نے جواب نہیں دیا تاکہ آپ کے سلام کی برکتیں، آپ جتنی دفعہ بھی سلام بھیجیں گے آپ کی طرف سے بھیجا گیا سلام ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ کہنا کہ السلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو، یہ زبان نبوت سے جس کو کہا جا رہا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جس کو کہا جا رہا ہو، کتنی بڑی بات ہے۔ تو بہرحال یہ اس سے یہ مراد ہے۔ اچھا، اور 3 دفعہ سلام کا ایک اور بھی مطلب علامۃ العصر علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لیا ہے،
اور وہ کہتے ہیں کہ 3 دفعہ سلام کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی مجمع میں تشریف لے جاتے تھے تو آپ مجمع کی، چونکہ آپ مجمع سے چلتے ہوئے آگے ممبر تک جاتے تھے یا اپنے بیٹھنے کی جگہ آگے ہوتی تھی، جس طرح آج کل سمجھیے کہ امام مسجد میں داخل ہو رہا ہے جمعے کے دن اور مسجد بھری ہوئی ہے نمازیوں سے اور امام ممبر تک جا رہا ہے، تو کہا کہ آپ پہلا سلام مجمع کی ابتدا میں کیا کرتے تھے، دوسرا سلام مجمع کے درمیان میں کیا کرتے تھے، اور تیسرا سلام مجمع کے آخر میں جہاں آپ کے بیٹھنے کی جگہ بنی ہوتی تھی وہاں پر کیا کرتے تھے۔ تو یہ 3 سلاموں سے یہ مراد ہے۔ تو خیر اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا معمول تھا۔ دوسری بات یہ کہ آپ گفتگو 3 دفعہ فرمانا، آپ کی گفتگو کے حوالے سے صحابہ نے بڑی تفصیلات بیان کی ہیں۔ ایک یہ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے تھے، دوسرا یہ کہ آپ کے الفاظ الگ الگ ہوتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرما رہے ہوتے تھے تو اگر کوئی ان کے الفاظ گننا چاہے تو وہ گن سکتا تھا، الگ الگ ہوتے تھے۔ ایسے ایک تیز رفتار جس طرح ہم میں سے بعض لوگ بولتے ہیں، آپ ایسے نہیں بولا کرتے تھے۔ بہت تیز بولنا جس سے لفظ آپس میں مکس ہو جائیں، گتھم گتھا ہو جائیں اور سمجھ میں نہ آئے کسی کو، یہ سنت کے خلاف ہے اور اگلے کو زحمت بھی ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں نا، کچھ لوگ اتنا تیز بولتے ہیں کہ اگلے کو سمجھ نہیں آتا انہوں نے کیا کہا۔ دوسری، آپ کی آواز اونچی ہوتی تھی۔ بنو ہاشم کے بارے میں ویسے ہی مشہور ہے کہ یہ جہوری الصوت ہیں، ان کی آوازیں اونچی ہیں۔ تو اونچی آواز سے یہ ہوتا ہے کہ اگلے کو سننے، آپ نے دیکھا بعض لوگ بالکل ہلکی سی ایک من 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 آ کر آپ کے کان میں کریں گے، پوری گفتگو سننے کے بعد آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا انہوں نے کیا کہا، پھر ان سے پوچھیں گے آپ نے کیا کہا، پھر وہ دوبارہ سے اسی من مناہٹ دوبارہ، تو ایک عجیب اذیت سے انسان گزرتا ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اور فون پر بھی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے۔ اس لیے یہ چیزیں بچوں کو تربیت دینے کی ہیں، اس میں ان کے گفتگو کا انداز بچوں کو سمجھائیں اور سکھائیں کہ اونچا بولنے کی عادت رکھ، تھوڑا اتنا اونچے سے مراد یہ کہ اگلے کو بات واضح ہو، اور صاف بولنے کی، الفاظ الگ الگ ہونے کی، اور درست الفاظ بولنے کی، تلفظ کا درست ہونا بھی زبان کی خوبیوں میں سے ہے۔ اور پھر جب انسان کو اللہ جل شانہ ایک ذخیرہ الفاظ عنایت فرمائے تو اس کو پھر فصاحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں۔ عرب تو ویسے ہی فصیح تھے، اور وہ عجم کو، عجم کا مطلب ہوتا ہے گونگا، تو وہ عجم کو گونگا اس لیے کہتے تھے کہ ان کی زبان فصاحت و بلاغت سے اتنی عاری ہے، اتنی خالی ہے کہ گویا جیسے کہ گونگا غوں غاں کر رہا ہو، ایسے ہی یہ باقی زبانیں ہیں عربی کے مقابلے میں، عربی میں اتنی فصاحت ہے۔ تو اب یہ ہمیں اپنے بچوں، یہ جو چیزیں یہ سکھانے کی تھی۔ سچی بات یہ ہے کہ آج ہماری درسگاہیں یہ نہیں سکھا رہی، آج ہمارے اسکول یہ نہیں بتا رہے، ہم اتنی بھاری بھاری فیسیں بھر رہے ہیں بچوں میں یہ نہ اچھا بولنے کی، اچھے طریقے کے ساتھ گفتگو کرنے کی، سلیقے کے ساتھ گفتگو کرنے کی، درست تعبیرات اور درست الفاظ کا انتخاب، درست تلفظ، لفظ صحیح بولنا، نہ اس کی کوئی صلاحیت پیدا ہو رہی ہے اور نہ درست لکھنے کی کوئی صلاحیت پیدا ہو رہی ہے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں، اچھی خاصی ان کے پاس ڈگریاں ہوتی ہیں، 5 منٹ گفتگو کے لیے آپ ان سے کہیں تو ان کی علمیت کی ساری کلی کھل جاتی ہے۔ 5 منٹ کسی تعلیم یافتہ مجمع میں وہ گفتگو نہیں کر سکتے، اور ان کے ناموں کے ساتھ اتنے القاب لگے ہوتے ہیں، اتنے ان کے عہدے ہوتے ہیں کہ جناب یہاں سے پڑھ کر آئے ہیں۔ تو یہ تو بڑی بنیادی چیز ہے، مسلمانوں کے نظام تعلیم میں ان چیزوں کی طرف توجہ دی جاتی تھی، اور آج ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ اپنی نئی نسلوں کو اچھی اور شستہ اور شائستہ زبان سکھائیں، اور اچھا لکھنے کی صلاحیت جس میں ہوئی، کتنی بڑی نعمت ہے، اچھا بولنا جس میں فصاحت ہو، بلاغت ہو، سلاست ہو، آسانی ہو، آواز درست ہو، الفاظ صحیح ہوں، اور اسی طرح اچھا لکھنا، یہ تعلیم کی بنیادی چیزوں میں سے، جو تعلیم کا بنیادی اثرات کسی انسان پہ جو مرتب ہونے چاہیے۔ تو یہ حدیث شریف ہمیں اس بات کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معمول کی طرف، کہ انہ اذا تکلم، جب آپ گفتگو فرماتے تھے تو بکلمت اعادها ثلاثا، جب تو 3 مرتبہ دہراتے تھے، حتی تفهم عنہ، تاکہ آپ کی بات اچھی طرح سمجھ لی جائے۔ بات سمجھانا بھی تو مقصود ہوتا ہے،
اور وَإِذَا أَتَى عَلَىٰ قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، تو سلام فرماتے تھے، تو چاہے وہ اجازت کا سلام ہو یا بڑے مجمع میں داخل ہونے کا سلام ہو، تو 3 دفعہ یعنی پورے مجمع پر سے گزرتے ہوئے ان کو سلام کیا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادات کا بیان ہے۔ اچھا جی، یہ اگلی روایت کی طرف، اگلی حدیث کی طرف۔ کل میں تو بڑا خوش تھا 10 احادیث پڑھا کے کہ چلے جی ہم نے ماشاءاللہ 10 حدیثیں پڑھ لی۔ بعض لوگوں کو شوق بھی تھا، لیکن عمومی فیڈ بیک اس کا جو ہے وہ کوئی بہت حوصلہ افزا نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا کہ جی احادیث تو 10 ہو گئی لیکن تشریح کم تھی، اور ہمیں بے شک آپ 5 پڑھائیں 6 پڑھائیں لیکن تشریح پوری ہونی چاہیے۔ اچھا جی، یہ چوتھی حدیث ہے آج کے سبق کی، اور اس کی جو حدیث نمبر ہے یہ 98 ہے، 98 حدیث نمبر 98۔ عن ایوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال اشهد على النبي، او قال عطاء اشهد على ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج ومعه بلال۔ یہ روایت ہے، اور اس میں ایک واقعے کا ذکر ہے۔ روایت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ اشہد علی النبی، کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں، اور او قال عطا اشہد علی ابن عباس کہتے ہیں، یا عطا کہتے ہیں کہ میں ابن عباس پر گواہی دیتا ہوں۔ راوی نے کہا کہ یہ ان میں سے یا عطا نے ابن عباس پر گواہی دی ہے یا ابن عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گواہی دی ہے، کہ جس میں امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ یہ گواہی ابن عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ یہ بہت بڑی، آگے آج آپ حدیث پڑھ لیں گے، حدیث شریف بیان کرنے میں جتنی باریک بینی ہوتی ہے اور جتنی اس میں احتیاط، اور خدا نخواستہ ذرا سا بھی لفظ دائیں بائیں ہو جانا، یہ گواہی کا لفظ بہت بڑا لفظ ہے۔ یہ جب کوئی صحابی کہہ دے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو بات اتنی یاد ہے جیسے دن میں سورج کی طرح بات اس کو یاد ہے۔ کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج ومعه بلال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ فظن انه لم يسمع النساء، آپ نے کوئی خطبہ باہر ارشاد فرمایا تھا، اور شاید مردوں کی تعداد زیادہ تھی، خواتین اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں، اور آپ کو یہ گمان ہوا، یہ خیال ہوا کہ عورتوں تک میری آواز نہیں گئی ان کے دور بیٹھا ہونے کی وجہ سے، تو آپ باہر نکلے، مردوں سے گزرے اور عورتوں تک پہنچے، عورتوں کے پاس تشریف لے گئے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ یہاں آ کر آپ نے ان خواتین کو واعظ فرمایا، فوعظہن، آپ نے واعظ فرمایا، اور واعظ کیا فرمایا؟ آپ نے نصیحت یہ فرمائی، دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عورتوں، میں نے تمہیں جہنم میں بہت زیادہ دیکھا ہے۔ مجھے جب جہنم دکھائی گئی تو میں نے وہاں عورتوں کی بہت بڑی تعداد دیکھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم کثرت کے ساتھ لعنت ملامت کرتی ہو، گفتگو میں لعن طعن کرنا، برا بھلا کہنا، اور دوسرا تم اپنے خاوندوں کی ناشکری بہت کرتی ہو، ان کی خوبیوں کو دیکھنے کی بجائے اور ان کی طرف سے اس کی بجائے تم اپنے خاوندوں کی ناشکری تمہارے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی معمولی سی ناراضگی ہو جائے تو ساری حسنات کے اوپر پانی پھیر دیا جاتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات کسی گھر میں کسی کو دکھ پہنچ جائے، کوئی تکلیف ہوتی ہے گھروں میں، تو
تو خواتین کا مشہور جملہ ہے کہ اس گھر میں تو ہم نے کبھی سکھ پایا ہی نہیں، اس گھر میں تو ہم نے کبھی یہ پایا ہی نہیں. حالانکہ وہ ایک چیز سے تکلیف پہنچی ہوگی، حالانکہ 100 سکھ بھی دیکھے ہوں گے، لیکن ایک ہی جملے میں زندگی بھر کے سکھوں کا انکار ہو جاتا. سب کا نہیں، سب خواتین ایسی نہیں ہوتی، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ وہ نصیحت تھی جو آپ نے ان خواتین کو کی، اور کہا کہ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، آپ نے کہا کہ دیکھو آگ سے بچنا چاہتی ہو تو صدقہ دیا کرو، کہ اگر تمہاری زبان سے کوئی ضرورت سے زیادہ گفتگو ہوئی ہے، لعن طعن، برا بھلا کیا ہے، یا کہیں ناشکرے کے کلمات تمہارے منہ سے نکلتے رہے ہیں، تو اب اس کی تلافی یہ ہے کہ صدقہ کیا کرو، کثرت صدقہ کیا کرو. تو کہا کہ آپ نے جب یہ فرمایا تو فجعلت المرأة تلقي القرطة والخاتم، تو کہا کہ آپ کی بات سن کر وہ صحابیات تھیں ایسی. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، میں جب یہ درس دیتا ہوں نا تو میں حالانکہ حدیثیں سناتا ہوں اور حدیث کی بات کرتا ہوں، لیکن مجھے میسج آنا شروع ہو جاتے ہیں. بعض خواتین میسج کرتی ہیں مفتی صاحب آپ مردوں کی سائیڈ لیتے ہیں، آپ مردوں کی. اب یہ دین ہے اللہ کے بندو، دین ہے، حدیثیں ہیں ہمارے سامنے، ہم کو اپنی طرف سے تو نہیں آپ کو باتیں کر رہے. یہ بہت ہی برا مزاج ہے کہ انسان بجائے دین کو کے احکامات کو دیکھنے کے اس کو فوراً کوئی پارٹی بازی سمجھے. پھر میں نے کبھی دوسرے دن بیان ہوا تو بات ہوئی کہ مردوں کے اخلاق کا مسئلہ اور یہ وہ، تو بعض مردوں کے میسج آنا چاہیے، او جی آپ نے تو ہمیں خواتین کے سامنے رسوا کر کے رکھ دیا، آپ نے تو ہمیں گھروں کے، اب تو ہمیں جو ہے نا عورتیں کہہ رہی ہیں گھر کے کام کرو، ہمیں یہ کہہ رہی ہیں. بعض وہ تو خیر بعضوں نے مذاق میں بھی کہا، بعضوں نے کہا کہ اس طرح. تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ مزاج نہ بنائیں کبھی بھی. میں نے ایک دفعہ ایک بنات کے خواتین کے مدرسے میں مجھے بیان کے لیے بلایا گیا، تو میں نے جا کے بیان کیا، اور میں نے دیکھیں جس مجمع سے انسان بات کر رہا ہوتا ہے اسی کو متوجہ کرتا ہے نا کہ آپ. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ لوگ جو مدرسوں میں پڑھنے والی بچیاں ہوتی ہیں، خواتین ہوتی ہیں، آپ گھروں کے کام بھی اچھے طریقے سے کیا کریں، جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کا طریقہ بھی سیکھیں. اور لوگ یہ شکایت کرتے ہیں، لوگ یہ شکایت کرتے ہیں، لوگ یہ شکایت کرتے ہیں. تو اس کے میں نے ان کو حل بتائے کہ یہ سب کچھ ایسے کرنا چاہیے. تو پھر بعد میں مجھے پیغام ملا کہ آپ کے اس بیان کا بہت برا منایا گیا، اور خواتین نے کہا کہ مفتی صاحب تو ہمیں سنا کر چلے گئے، اور یہ ہو گیا، اور مردوں میں بھی تو یہ کمیاں ہیں، مردوں میں بھی تو یہ کوتاہیاں ہیں، مرد بھی تو ایسے کرتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے اپنی اصلاح کا، ایک دوسرے پر ڈالنا شروع کر دیں. دین جب بیان ہوگا توازن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، برابری کے ساتھ، دونوں طرف کی چیزیں آئیں گی. ہر ایک اپنے آپ کو اپنے آئینے میں دیکھے گا. ہم اپنے آپ کو دین کے آئینے میں دیکھنے کی بجائے چاہتے ہیں کہ جو ہمارا ذہن بنا ہوا ہے پہلے سے، ہمیں اس کے موافق کوئی چیز بتائیں. یعنی ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے ایک مائنڈ سیٹ پہلے سے تیار کیا ہوا ہے، اب آپ حدیثیں ڈھونڈ کے لائیں جو میرے مائنڈ سیٹ کی تائید کرتی ہوں، جو میرے مائنڈ سیٹ کو کے لیے ہوں. تو یہ بات درست نہیں ہے. آپ لوگ اس بات کی کوشش کریں، کسی چیز کو پرسنل نہ لیں کہ ہمارے اوپر آ گئی بات. وہ مجھے کبھی ہنسی بھی آتی، میں نے وہ جب کچھ آ جاتی بیچ میں گھر کی باتیں، تو وہ بچے بھی بیٹھے ہوئے درس میں، تو ایک صاحب نے مجھے فیس بک کے اوپر کمنٹ کیا اور کہا کہ مفتی صاحب آج کے سبق میں چونکہ گھر کی باتیں چل رہی تھیں تو بچے بار بار معنی خیز نگاہوں سے کبھی باپ کو دیکھتے ہیں اور کبھی ماں کو دیکھتے ہیں. تو وہ یہ بھی ہوتا ہے. بہرحال اب یہ میرے لیے ایک بڑی آزمائش ہی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میرے سامنے مرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اب مجھے ایک ایسی بات کہنی ہے تو ظاہر بات ہے کہ کسی نہ کسی کو تو لگے گی جا کر، اور جس کو لگے گی وہ فوراً اس کو اپنی بڑی ہتک سمجھ لیتا ہے. تو نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ لوگ بالکل اس کو اپنے اوپر نہ لیں، اس کو دین سمجھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سمجھ کے. اور اگر فرض کریں آپ کی طرف ہے بات، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ پر کسی بھی اعتبار سے آپ کے جو دوسرے گھر یعنی باہم خاندان میں، مثلا میں جب بتاتا ہوں کہ ساس کا خیال رکھیں تو بہوئیں میسج کرنا شروع کر دیتی ہیں، یا پیغامات بھیجنے میں وہ جو ہماری ٹیم کے لوگ ہیں ان کو جو میسیجز آتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ ساسیں کتنی ظالم ہوتی ہیں، اور آپ کو نہیں پتہ ساسیں کیسی ہوتی ہیں. اور اگر ساسوں کی بات کی جائے بہوؤں کی تو پتہ چلتا ہے کہ بہوئیں کیا. تو یہ
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارا ایک مزاج ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس مزاج سے بالکل نکل جائیں، اور آپ جو ٹیکسٹ ہے نا حدیث شریف کا، کوشش یہ نہ کریں کہ دوسرے کو اس میں الزام دینے کی کوشش کریں. اسلام کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے طرز عمل پہ غور کیا جاتا ہے، یعنی بجائے حق مانگنے کے اپنے فرائض ادا کیے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ دیکھو، میرے بعد جب میں نہیں رہوں گا، ہو سکتا ہے کہ تم یہ محسوس کرو اے انصار کہ تمہاری حق تلفی ہوئی ہے، یا تم پر کسی اور کو ترجیح دی گئی ہے. تمہاری بجائے کسی اور کو تم پر ترجیح دی گئی ہے. ہو سکتا ہے تمہیں ایسا محسوس ہو. تو سنو، اپنے حق کے لیے لڑنا مت، کھڑے مت ہو جانا. جو کمی کوتاہی رہ جائے تمہاری، مجھ سے آ کے حوض کوثر پر لے لینا. میرے پاس تو آؤ گے نا حوض کوثر پہ، وہاں مجھ سے لے لینا جو کمی کوتاہی تمہاری ہوئی ہے. کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی. گھر بھی ایسے ہی چلتے ہیں، ایک دوسرے کو بلیم کر کے نہیں چلتے، ایک دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھا کر نہیں چلتے. بس اس بات کے کہ انسان سوچے کہ اگر میرے حق میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، مجھے نہیں میرا کوئی حقوق نہیں مل رہے، مرد یہ سمجھ رہا ہو یا عورت یہ سمجھ رہا ہو، تو بھی اس کو اس پر اجر کی امید رکھنی چاہیے، اور اپنی اصلاح کو سب سے پہلے مقدم کرنا چاہیے. تو وہ بات حدیث شریف کی چل رہی، تو کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا خواتین کی مجلس میں کہ تم صدقہ کرو تاکہ تمہاری ان کوتاہیوں کی تلافی ہو سکے، تو عورتیں اپنی بالیاں اور اپنی انگوٹھیاں اتار کر صدقے میں دینے لگیں. اور حضرت بلال نے اپنے کپڑے میں چونکہ صدقہ بیت المال میں آتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضرت بلال ساتھ تھے، تو عورتوں نے اسی وقت اپنی انگوٹھیاں اتاری اور اپنی بالیاں اتاری اور سامنے رکھ دیں، اور حضرت بلال نے اپنے کپڑے کے ایک کنارے میں ان کو، وہ راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ ان کو جمع کر رہے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، یا کوئی اس سے دین پر جو تو صدقہ اس کا ایک متبادل ہوتا ہے. اللہ کے نام پر دیا ہوا اس کی بہت ساری کوتاہیوں کو انسان کی جو ہے وہ سکمپنسیٹ کر لیتا ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پانچویں روایت کی طرف آ جائیے. اللہ اکبر، بڑی پیاری روایت، ساری پیاری ہیں لیکن اس کو ذرا آپ غور سے سنیے گا. یہ حدیث نمبر ہے جی نمبر 99، بخاری شریف کی 99. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال انه قال قیل یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ اسعد الناس، اسعد کہتے ہیں انتہائی خوش نصیب کو. اس دن بات ہوئی سعد اور اسعد، تو کہا کہ آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق سعادت مند کون ہوگا قیامت کے دن؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ کو کہ لقد ظننت یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ میرا یہ خیال تھا، مجھے اس بات کا گمان تھا، اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث. کہا مجھے یقین تھا یا مجھے گمان تھا یا میرا خیال تھا کہ ابو ہریرہ تم سے پہلے یہ سوال مجھ سے کوئی اور نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں تمہارا حدیث شریف کا شوق دیکھ رہا تھا. کیسے؟ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، تمہاری حرص، تمہارا شوق حدیث پر میرے سامنے ہے، اس لیے مجھے یقین تھا کہ یہ جو سوال ہے، اتنا اہم ترین سوال، یہ تم سے پہلے کوئی اور نہیں کرے گا، تم ہی کرو گے یہ سوال. اس سے پتہ چلتا ہے کہ استاد کو طلبہ میں، اپنے ساتھیوں میں، اپنے طلبہ میں پتہ چل جاتا ہے کہ کس کی طلب کتنی زیادہ ہے، اور جس کی طلب جتنی زیادہ ہوتی ہے
سب سے اونچے درجے کے سوالات اسی کے ذہن میں آتے ہیں، یہ اس کی طلب کی برکت ہوتی ہے۔ طلب بڑی عجیب چیز ہے۔ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ شاگرد کی طلب استاد کو بلواتی ہے۔ اساتذہ جب کوئی ایسا نکتہ بیان کرتے ہیں جو ان کو سبق سے پہلے ان کے ذہن میں نہیں ہوتا، دوران سبق آتا ہے ان کو، دوران سبق ان کے ذہن میں بعض اوقات ایک ایسا نکتہ آتا ہے کہ جو ان کو سبق سے پہلے ذہن میں نہیں ہوتا، اس کو مخاطب سامنے بیٹھے ہوئے طلبہ کی طلب سمجھا جاتا ہے۔ ان کی طلب نے، جیسے کہ جس نے کنویں سے پانی جو نکال رہا ہے، ڈول نکال رہا ہے، تو اس کی طلب ہے کہ کتنا پانی وہ کنویں میں تو پانی ہے، اب جو جتنے ڈول نکال سکا۔ ایسے ہی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یقین تھا کہ تم مجھ سے یہ پوچھو گے، یہ اہم سوال کہ میری شفاعت کس کو ملی۔ اچھا، شفاعت پر میں آپ کو عرض کروں کہ بہت ساری احادیث ہیں اور بہت صحیح احادیث ہیں، حدیث کی بہت صحیح کتابوں کی احادیث ہیں۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت کی قسمیں ہیں، کئی موقعوں پر آپ شفاعت کا مطلب ہے سفارش فرمائیں گے۔ احادیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہوگی وہ تقریباً کوئی 8-9 قسم کی شفاعت ہے، یا 8-9 مواقع پر آپ کی شفاعت ہے۔ سب سے پہلی آپ کی وہ شفاعت ہے جس کو شفاعت عظمیٰ کہتے ہیں، سب سے بڑی شفاعت، اور وہ اس وقت ہوگی جب حشر کے میدان میں سوال حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا اور لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور سارے ایک دوسرے کے پاس بھیجتے رہیں گے، اور بالآخر سب سے ہوتے ہوئے لوگ آئیں گے سید الانام، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ کہیں گے ہاں میں سفارش کرتا ہوں، پھر آپ جائیں گے اور سجدہ کریں گے، اور وہ طویل تفصیل ہے۔ اس کو شفاعت عظمیٰ کہتے ہیں، یعنی آپ کی سفارش سے جو حشر کی ہولناکی ہے اور اس کو جو دن کی طوالت ہے، اتنا طویل کہ جو دن ختم ہونے میں نہیں آ رہا ہوگا، آپ کی شفاعت سے حساب کتاب شروع ہوگا، یہ آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ایک شفاعت آپ کچھ لوگوں کو بغیر حساب کتاب جنت میں بھیجنے کی کریں گے۔ تیسری شفاعت آپ کی ان لوگوں، اب یہ بھی ایک اور موقع ہے، اس سب کی حدیث موجود ہے، لیکن میں اگر ان کو بیان کرنا شروع کر دوں گا تو بہت وقت لگ جائے گا۔ اگر موقع ملا مجھے تو ایک دن اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، وہ ساری احادیث ہم اکٹھی کر کے بیان کر سکتے ہیں جس میں مختلف موقعوں پر آپ کی شفاعت کا تذکرہ ہے۔ دوسری تو یہ ہے، کچھ لوگوں کا حساب کتاب ہی نہیں، آپ ان کی ایسی شفاعت فرمائیں گے بغیر حساب کتاب جنت کے اندر۔ تیسری شفاعت ان لوگوں کے حق میں ہوگی جو آگ کے مستحق ہو چکے، حساب کتاب ہو گیا، آگ میں جانا ہے کچھ وقت کے لیے انہوں نے، تو آپ اس وقت شفاعت فرما دیں گے، آگ میں جانے سے پہلے ہی وہ جنت میں چلے جائیں گے، اگرچہ ان کے لیے حکم عذاب ہو گیا ہے لیکن ابھی جہنم میں ڈالا نہیں گیا، کہ آپ کی شفاعت ان کے کام آ جائے گی۔ چوتھی آپ کی شفاعت ان گناہگاروں کے لیے ہوگی جہنم میں جا چکے ہیں، جہنم سے ان کو نکالا جائے گا، جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کو نکالا جائے گا، وہ بالکل جلے ہوئے ہوں گے، بھسم ہوں گے، اور پھر ان کو ایک نہر، جنت کے دروازے پر ایک نہر الحیات ہے، زندگی کی ایک نہر، اس میں ان کو ڈبویا جائے گا تو وہ ایک دم تر و تازہ وہ تفصیل ہے حدیث میں۔ یہ چوتھی شفاعت ہے، جہنم سے نکالنے والی۔ پانچویں شفاعت آپ کی درجات کی بلندی کے لیے ہوگی۔ ایک بندہ جنتی ہے، جنتی کو شفاعت ہوگی، یا اللہ اس کو اپ گریڈ کر دیجئے، سٹیٹس اوپر کر دیجئے، اس کو جو ہے وہ اونچے درجات دے دیجئے۔ ایک شفاعت کا ذکر آتا ہے جو قاضی عیاض نے اپنی مشہور کتاب جس کو شفا شریف لوگ کہتے ہیں، تو اس میں اس کا ذکر کیا ہے، اور وہ کہا کہ یہ ابو طالب اپنے چچا کے عذاب میں کمی کی سفارش ہوگی۔ اور وہ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا تھا، چچا ہے وہ بھی، کہ آپ کے ساتھ ابو طالب نے اتنی بھلائیاں کی لیکن کلمہ نہیں پڑھ سکے، کیا آپ کے ساتھ ان کے اتنے احسانات ان کو کوئی فائدہ پہنچائیں گے قیامت میں؟ دنیا سے تو مسلمان نہیں جا سکے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، میری شفاعت سے ان کا عذاب کم ہوگا، عذاب ہوگا لیکن کم ہوگا۔ ایک شفاعت علامہ قرطبی نے لکھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ شفاعت یہ ہوگی کہ آپ اپنی امت کے بارے میں یہ سفارش پوری امت کے بارے میں فرمائیں گے کہ یا اللہ سب سے پہلے جنت میں میری امت کو داخل کیجیے، ورنہ تو ظاہر ہے سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام کی امت ہے نا، زمانے کے اعتبار سے نوح علیہ السلام کی امت ہے،
دیگر انبیاء، لیکن آپ کہیں کہ یا اللہ سب سے پہلے میری امت کو جنت میں داخل کیا جائے، یہ سفارش بھی قبول ہوگی۔ ایک شفاعت اور بھی ہے، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں وہ شفاعت ہے کہ جن کے گناہ اور ثواب برابر ہو جائیں گے۔ میزان پر جب گئے نا، گناہ رکھے گئے، ثواب رکھے گئے، بالکل برابر میزان آ گیا، ایک برابر۔ اب نہ ایک نیکی نہیں ہے جو اس کو اوپر کر دے اور یہ جنت میں۔ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو کہا کہ ان لوگوں کے لیے آپ سفارش کریں گے کہ اللہ ان کو جنت میں بھیج دے، ان کا پلڑا برابر ہو گیا، یا اللہ ان کو جنت میں بھیج دے۔ تو خیر، سفارش کی بات تو آ رہی تھی، میں نے پتہ نہیں حدیث پوری سنائی یا نہیں سنائی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ تم مجھ سے سب سے پہلے اس بارے میں پوچھو گے، پھر آپ نے فرمایا کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری سفارش کا سب سے زیادہ مستحق، سعادت مند وہ ہوگا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ۔ آپ نے کہا کہ جس نے خالص اپنے دل کی گہرائیوں سے کہا ہو لا الہ الا اللہ، من قلبہ او نفسہ، یعنی دل سے، یہ راوی کہتے ہیں کہ یا آپ نے فرمایا تھا دل یا نفس، ایک لفظ یہاں استعمال کیا تھا، نفس بھی اپنے یہاں دل کے معنی میں ہی ہے۔ تو آپ نے کہا سب سے زیادہ وہ شخص جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ، جو دل سے کہے گا۔ یاد رکھیے لا الہ الا اللہ عنوان ہے، محمد الرسول اللہ اس میں خود بخود داخل ہے۔ جیسے عنوان ہوتا ہے، عنوان میں الفاظ کم ہوتے ہیں، پورا لفظ کیا مطلب؟ جو دل کی گہرائیوں سے لا الہ الا اللہ پر عمل کرنے والا ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ سے صرف الفاظ کے بول مراد نہیں ہے، لا الہ الا اللہ ایک طرز زندگی کا نام ہے، اس طرز زندگی کا نام ہے، اس طرز حیات کا نام ہے جس میں اللہ کی بات کو دنیا کی تمام باتوں پر غالب کر دیا جاتا ہے، اللہ کی بات کو، اللہ کے احکامات کو ہر چیز سے اوپر جب کر دیا جائے، اس کو لا الہ الا اللہ والی زندگی کہا جاتا ہے۔ تو کہا جس کے دل سے لا الہ الا اللہ جس نے کہا ہوگا، یہ شخص، کہنے کا مطلب کیا کہ اس کی زندگی، اس کے بول کا ثبوت ہو، اس نے زبان سے صرف نہیں کہا بلکہ عمل سے ثابت، یہ دل سے کہنا ہوتا ہے، عمل سے بھی ثابت کیا کہ وہ موحد ہے، لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے، اللہ کی وحدانیت اور توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھنے والا ہے، یہ میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنا دے۔ بہت بڑی بات ہے، 8 قسم کی میں نے آپ کو شفاعتیں بتائیں، یا 9 قسم کی۔ اگلی روایت ہے، اور یہ بخاری شریف کی روایت نمبر 103 ہے۔ حدثني ابن ابي مليكة ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه الا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب، قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قالت فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی سمجھدار خاتون تھیں، بڑی ہی فہم ان کا، ان کی عقل، ان کی سمجھ اس قدر زیادہ تھا کہ تعجب ہوتا ہے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی ایک بات کی۔ وہ ایسا ہوا، کہتے ہیں کہ وہ راوی کہتے ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ کانت لا تسمع شیئا لا تعرف الا راجعت فی حتی تعرفہ، کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جب کوئی ایسی بات سنتی جس کے بارے میں علم نہیں ہوتا تو اس کے بارے میں پھر پوچھ لیتی تھی تاکہ اس کو اچھی طرح جان لیں۔ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے اور اما عائشہ کو اس میں کوئی سمجھنے میں ان کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا تو وہ سوال کر لیا کرتی تھی تاکہ اس بات کو خوب اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ لیں۔ یہ ان کی مستقل عادت بیان کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے فہم کے ساتھ، کتنے عقل کے ساتھ، کتنی علم کے ساتھ، کتنی توجہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنتی تھی کہ اگر اس میں کہیں پر کوئی کوسچن پیدا ہوتا تھا تو پوچھ لیا کرتی تھی۔ یہ تو راوی نے حضرت عائشہ کی عادت کے بارے میں بیان کیا۔ پھر کہا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منحوسبہ، کہ جس شخص کا
حساب ہو گیا، من حوسبہ، جس کا حساب ہو گیا تو عذبہ، وہ پکڑا گیا، اس کو عذاب ہوگا. جس کا حساب ہو گیا اس کو عذاب ہوگا. تو عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا قرآن میں تو آیا ہے کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ اللہ تعالیٰ کیا یہ نہیں فرماتے کہ بعض لوگوں کا حساب بڑا آسان ہوگا؟ تو یعنی حساب آپ نے فرمایا جس کا بھی حساب ہوگا اس کو لازماً عذاب ہوگا. قرآن میں آتا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، حساب آسان حساب بھی بعض لوگوں کا ہوگا. جنتیوں کا بیان ہے کہ جنتیوں کا حساب آسان ہوگا، تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں کا حساب بھی ہوگا پھر بھی جنتی بھی ہوں گے. آپ نے فرمایا جس کا حساب ہوا وہ پکڑا گیا، وہ جہنم میں جائے گا. تو آپ نے، ام عائشہ فرماتی میرے اس سوال پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ذالک العرض، کہ یہ جو قرآن جس کو حساب یسیر کہہ رہا ہے وہ تو محض پیشی ہے. پیشی آپ سمجھتے ہیں نا، حساب پیش ہو جانا، اس کے آڈٹ نہیں ہو رہا، ڈیٹیلز میں نہیں اترا جا رہا، بس حساب پیش ہو جائے، کہا گیا ٹھیک ہے جاؤ، یہ حساب یسیر ہے. اس نے یعنی اس کے پرچے پیش ہوئے، فائل کھولی نہیں گئی اور ڈیٹیلز پر ہاتھ رکھ کر سوالات نہیں کیے گئے، یہ کیا ہے، 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 یہ نہیں ہوا. بس عرض ہوا، عرض کا مطلب ہے پیش کرنا، پیش ہوا، کہا گیا ٹھیک ہے بس جاؤ جنت میں. یہ ہے حساب یسیر جو قرآن میں فرمایا. اور کہا کہ جس کی فائل کھل گئی اور ادھر حساب شروع ہو گیا، ایک ایک بات پوچھنا شروع ہو گئی، یہ کیا ہے تمہارے نامہ اعمال میں لکھا ہوا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، پوری زندگی کا، فرمایا وہ پکڑا گیا. یہ پوچھ گچھ اسی سے ہوگی جس کو پکڑا جانا ہوگا، وہ ہلاک ہو جائے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان بیچارہ بڑا ہی مصیبت میں ہوگا جس کے نامہ اعمال پہ ہاتھ رکھ دیا جائے گا، جس سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے. اور جس کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا تو وہ نکل جائے گا. آخری روایت آج کی پڑھ لیتے، اور یہ حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نمبر ہے 108. عن عبد العزیز قال انس رضی اللہ عنہ انه لیمنعنی ان احدثکم حدیثا کثیرا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار. بہت مشہور حدیث ہے. یہ ان چند حدیثوں میں ہے جو بالاتفاق محدثین متواتر حدیث ہے. تواتر حدیثوں کی وہ قسم ہے جو سب سے زیادہ صحابہ جس کو روایت کرتے ہیں، ایک جمع غفیر روایت کرتا ہے اور ان سے پھر ایک جمع غفیر روایت کرتا ہے اور ان سے جمع غفیر روایت کرتا ہے. ایسی حدیثوں کو متواتر کہتے ہیں. اور یہ بالکل جیسے قرآن متواتر ہے، یہ حدیث ہے، یہ ان میں سے. انس فرماتے ہیں کہ میں جو تم سے بہت زیادہ حدیثیں بیان نہیں کرتا، اس میں مجھے رکاوٹ یہ ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سنا ہوا ہے. اچھا، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انس سے تو بہت زیادہ حدیثیں روایت ہے، کیونکہ آپ کا بھی شمار ان پہلے 7-8 لوگوں میں ہوتا ہے جن سے حدیث، کیونکہ آپ خادم تھے، 10 سال خادم رہے تھے. تو علماء نے اس کا جواب محدثین نے یہ دیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جب یہ حدیث ارشاد فرمائی اس وقت تک زیادہ ارشاد نہیں فرماتے تھے، لیکن پھر آپ کی عمر تو بہت طویل ہوئی، 100 سال سے زیادہ لمبی آپ کو عمر ملی، اور آخری صحابہ میں سے تھے آپ دنیا سے جانے والے. تو لوگ اتنے زیادہ آپ سے سوالات کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، پھر خادم خاص رہے تھے، تو پھر آپ نے جو ارشادات فرمائے وہ کافی زیادہ احادیث ہو گئیں. اور دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ابھی تو آپ نے جو ارشاد فرمائے ہیں یہ گویا جو آپ کے پاس یہ بھی کم ہے، آپ کے پاس تو 10 سال کا ریکارڈ تھا، 10 سال میں آپ نے صرف چند ہزار باتیں بیان فرمائیں. تو اگر آپ چاہتے تو لاکھوں روایات کر سکتے تھے، کیونکہ آپ کے پاس اتنا آپ نے وقت ساتھ گزارا تھا. روز ایک دن میں ہزاروں حدیثیں بیان کی جا سکتی ہیں، کیونکہ ہر عمل کو حدیث کہتے ہیں، اور ایک دن میں سینکڑوں ہزاروں اعمال، اقوال، افعال ہوتے ہیں انسان سے. تو کہا یہ جو میں تم سے بہت حدیثیں بیان نہیں کرتا، تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول میرے سامنے کھڑا رہتا ہے، اس کی ذمہ داری کے احساس سے میں یعنی صرف وہی بیان کرتا ہوں جس کی اوتھینٹسٹی پر مجھے 100% یقین ہوتا ہے. گویا یہ فرما رہے کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کہتا جہاں ذرا سا بھی مجھے اپنے حافظے پر شک ہو جائے یا اپنے فہم پر شک ہو جائے، تو پھر میں ایسی کوئی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرتا.
اور کہا وہ کیا قول ہے جو میرے سامنے کھڑا ہوا ہے؟ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من تعمد علی کذبا، کہ جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر کوئی جھوٹ باندھے تو فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا پکا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ پکا جہنمی اپنے آپ کو، جو میرے اوپر جان بوجھ کر میری طرف وہ بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کی، میں نے نہیں کی، اور کہے کہ میں نے، نبی نے کہا ہے ایسے، کتنی یہ سخت ذمہ داری ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں حضرات صحابہ کس ذمہ داری کے، جن کے یہ حدیث شریف ایک نہیں، دو نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، درجنوں صحابہ کرام اس کو روایت فرماتے، پورے صحابہ کے سامنے تھی حدیث، ہر ایک کو معلوم تھی۔ کتنی ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے احادیث کو نقل کیا ہے، ان سے اگلے تابعین نے پھر کتنی ذمہ داری دکھائی، تبع تابعین نے، حضرات محدثین نے، اور آج یہ جو چیز ہمارے سامنے ہے یہ مستند ترین چیز، احادیث کا جو ذخیرہ مسلمانوں تک پہنچا ہے، یہ اپنی اوتھینٹسٹی میں، اپنی اسناد میں، اپنی ثقافت میں ہر قسم کے شک و شبے سے بالا تر احادیث مبارکہ۔ اللہ جل شانہ ان سارے حضرات کی زندگی میں برکت ڈالے جنہوں نے کسی بھی درجے میں اتنے بڑے عمل میں حصہ لیا ہے اور آج ہم تک یہ مبارک چیزیں پہنچائی ہیں، جس کی برکت سے ہم، یہ ہماری روشنی ہے، روشنی کے مینار ہیں یہ احادیث مبارکہ۔ ان روشنی کے میناروں کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کا رخ طے کر رہے ہیں، اور اپنی زندگی کو، ہمارے پاس ہدایت کا یہی رستہ ہے، یہی ہدایت کے چراغ ہیں جو ہماری زندگی کے رستے میں جگہ جگہ جل رہے ہیں اور ہمیں روشنی دے رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں مستند علم عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما لے۔ یا رب العالمین ہمیں ان مبارک ارشادات پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے شوق علم میں مزید اضافہ فرما دے۔ یا رب العالمین یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے بزرگ ہیں، یا رب العالمین ان سب کو اس علم کا سے یا اللہ حظ وافر عطا فرما دے، جھولیاں بھر بھر کے عطا فرما دے۔ ہمارے دلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے منور فرما دے۔ ہمارے دلوں میں یا اللہ یا رب العالمین ایمانی کیفیات کو سے ہمارے دلوں کو لبریز فرما دے۔ یا اللہ نفس اور شیطان سے ہماری حفاظت فرما دے، خواہشات کی زندگی سے ہمیں نکال کر یا اللہ اپنی چاہی، یا اللہ جو تیری رب چاہی زندگی ہمیں عطا فرما دے۔ یا اللہ بہت سے لوگوں نے مرحومین کے لیے کہا ہے، اور ہمارے ایک دوست ہیں ان کے سسر کا انتقال ہوا ہے، اس طرح کسی نے اپنی والدہ کی بیماری کا، مرحومین کا، دونوں قسم کے، یا اللہ بیماروں کو تمام شفا عطا فرما دے، اور جن مرحومین کے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے یا نہیں بھی کہہ سکے، یا اللہ ان تمام مرحومین کے درجات بلند فرما دے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے ان بچوں کو جو اس شوق کے ساتھ اور ذوق کے ساتھ اور ولولے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس درس میں، یا اللہ ان کو خصوصی طور پہ قبول فرما لے، اور یا رب العالمین ان کی ہر طرف سے حفاظت فرما، یا اللہ شیطانوں کے شر سے، اور یا رب العالمین ہر قسم کے شرور سے ان بچوں کی بھی حفاظت بھی فرما، اور یا اللہ ان کے دلوں کو اب ایمان سے منور فرما دے، اور سنت اور سیرت کا شوق ان کے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اور یہ جو یا رب العالمین رمضان کی تیاریاں ہو رہی ہیں، یا اللہ ان تمام اسباق کو بھی قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔